دوسرا سیموئیل اس کا 16 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ اور جب داؤد چوٹی سے کچھ آگے بڑھا تو مفیبوست کا خادم زیبا 2 گدھے لیے ہوئے اسے ملا جن پر زین کسے تھی، اور ان کے اوپر 200 روٹیاں اور کشمش کے 100 خوشے اور تابستانی میووں کے 100 دانے اور مے کا ایک مشکیزہ تھا۔ اور بادشاہ نے زیبا سے کہا، ان سے تیرا کیا مطلب ہے؟ زیبا نے کہا، یہ گدھے بادشاہ کے گھرانے کی سواری کے لیے اور روٹیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے ہیں، اور یہ مے اس لیے ہے کہ جو بیابان میں تھک جائیں اسے پئیں۔ اور بادشاہ نے پوچھا، تیرے آقا کا بیٹا کہاں ہے؟ اور زیبا نے بادشاہ سے کہا، دیکھ وہ یروشلم میں رہ گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آج اسرائیل کا گھرانہ میرے باپ کی ملکت مجھے پھیر دے گا۔ تب بادشاہ نے زیبا سے کہا، دیکھ جو کچھ مفیبوست کا ہے وہ سب تیرا ہوگا۔ تب زیبا نے کہا، میں سجدہ کرتا ہوں، اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے۔ جب داؤد بادشاہ بحوریم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمی بن جیرا تھا نکلا اور لعنت کرتا ہوا آیا، اور اس نے داؤد پر اور داؤد بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے، اور سب لوگ اور سب سورما اس کے داہنے اور بائیں ہاتھ تھے۔ اور سمی لعنت کرتے وقت یوں کہتا تھا، دور ہو اے خونی آدمی، اے خبیث! خداوند نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لٹایا، اور خداوند نے سلطنت تیرے بیٹے ابیسلوم کے ہاتھ میں دے دی۔ اور دیکھ تو اپنی ہی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے، اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے۔ تب زرویا کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا، یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لعنت کرے؟ مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں۔ بادشاہ نے کہا، اے زرویا کے بیٹو، مجھے تجھ سے کیا کام؟ وہ جو لعنت کر رہا ہے، اور خداوند نے اس سے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کر، سو کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ اور داؤد نے ابیشے اور اپنے سب خادموں سے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے صلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے، پس اب یہ بنیامینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے، اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے۔ شاید خداوند اس ظلم پر جو وہ میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے، اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے۔ سو داؤد اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے، اور سمی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا، اور چلتے چلتے لعنت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا۔ اور بادشاہ اور اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے، اور وہاں اس نے دم لیا۔ اور ابیسلوم اور سب اسرائیلی مرد یروشلم میں آئے، اور اختیفل اس کے ساتھ تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد کا دوست ارکی ہوسی ابیسلوم کے پاس آیا تو ہوسی نے ابیسلوم سے کہا کہ بادشاہ جیتا رہے، بادشاہ جیتا رہے۔ اور ابیسلوم نے ہوسی سے کہا، کیا تو نے اپنے دوست پر یہی مہربانی کی؟ تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا؟ اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے، میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا، اور پھر میں کس کی خدمت کروں؟ کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں؟ جسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی، ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ تب ابیسلوم نے اختیفل سے کہا کہ تم صلاح دو کہ ہم کیا کریں۔ سو اختیفل نے ابیسلوم سے کہا، اپنے باپ کی ہرموں کے پاس جا،
جن کو وہ گھر کی نگہبانی کو چھوڑ گیا ہے، اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں قوی ہو جائیں گے۔ سو انہوں نے محل کی چھت پر ابیسلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا، اور ابیسلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی ہرموں کے پاس گیا، اور اکتیفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی۔ یوں اکتیفل کی مشورت داؤد اور ابیسلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی۔ آمین۔